السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامی میں۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم مناظر اسلام عارف کامل حضرت علامہ مولانا محمد صدیق رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے لب کشائی کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ علامہ صدیق علیہ رحمت رضوان علامہ سعید احمد اسد صاحب کے الفاظ میں کچھ یوں ان کی شخصیت کا خاکہ کھینچا جا سکتا ہے کہ علامہ صدیق بہت بڑے مناظر تھے اور کئی بار اکٹھے مناظرہ کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ آپ منطق کے ماہر تھے، مخالفین آپ کے علم کی وجہ سے خوف کھا جاتے۔ علامہ محمد صدیق میں صحابہ کرام کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ بے لوث دین کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا شمار ملک پاکستان کے ممتاز علماء میں ہوتا ہے۔ حضرت علامہ محمد صدیق رحمہ اللہ علیہ دین اسلام کی ترویج کے لیے بے شمار زحمتیں اور تکلیفیں اٹھائی، اپنی پوری زندگی دین اسلام کے لیے مخلصانہ طور پر صرف فرما دی۔ آپ کا نام جو والدین نے تجویز کیا وہ محمد صدیق تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت کی وجہ سے آپ کا یہ نام رکھا گیا۔ آپ کی کنیت آپ کے چھوٹے صاحبزادے محمد وحید کی وجہ سے آپ نے کنیت ابو الوحید رکھی۔ آپ کے والد گرامی کا نام شیر محمد اور راجپوت خاندان میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ نے فروری 1927 کو تحصیل شکرگڑھ ضلع ناروال کے ایک گاؤں موزہ رگالہ کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اس وقت ایک نوائی گاؤں لیسر خورد میں دین محمد نامی امام مسجد تھے جو آپ کے والد کے دوست تھے۔ انہوں نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنے بیٹوں میں سے کسی بیٹے کو دینی تعلیم ضرور دلائیں۔ انہوں نے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنے 3 بیٹوں کو دینی مدارس میں داخل کیا، لیکن دینی تعلیم کی تکمیل صرف علامہ محمد صدیق رحمہ اللہ علیہ کے حصے میں آئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم گورنمنٹ پرائمری اسکول لیسر کلاں سے مکمل کی اور اس کے بعد آپ کو علی پور ضلع ناروال کے مدرسے میں داخل کر دیا گیا۔ یہاں آپ نے 7 ماہ میں ناظرہ قرآن مجید ختم کرنے کے بعد درس نظامی کی ابتدائی کتب بھی پڑھی۔ یہاں اقامت کے دوران آپ کو حضرت پیر جماعت علی شاہ علیہ رحمت رضوان سے بھی مصابحت کا شرف حاصل ہوا۔ 1942 کے آخر میں شکرگڑھ کے ایک قصبہ سکھو چک میں حضرت مولانا غلام جیلانی ہزاروی رحمہ اللہ علیہ جو تلمیذ تھے مولانا عبدالغفور ہزاروی علیہ رحمت رضوان کے، انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا۔ حضرت محمد صدیق علیہ رحمت رضوان علی پور شریف سے یہاں تشریف لے آئے۔ یہاں آپ نے مولانا غلام جیلانی ہزاروی رحمہ اللہ علیہ سے پن نامہ، گلستان، بوستان، ابواب الصرف، زنجانی، میراء الارواح، ہدایت النو، شرمیت عامل اور دیگر کتابیں پڑھی۔ 1945 میں آپ مدرسہ حزب الاحناف لاہور، اس وقت یہ مدرسہ دہلی گیٹ لاہور میں واقع تھا، وہاں پر آپ داخلہ لیے۔ ابتداً یہاں کا موسم آپ کو راس نہ آیا۔ آپ دریائے بیاس کے کنارے واقع ایک گاؤں پیٹا ضلع گرداسپور، جہاں حضرت پیر سید چراغ علی شاہ علیہ رحمت رضوان نے دارالعلوم چراغیہ کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا تھا، تو اس مدرسے میں داخلہ لیا۔ یہاں مولانا عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ جن کا مزار گوجرا کے بڑے قبرستان میں واقع ہے، یہاں آپ نے مولانا عبدالعزیز سے اکتساب علم و فن کیا۔ تقسیم ہند کے بعد 1947 میں آپ دوبارہ مدرسہ حزب الاحناف لاہور میں داخلہ لیے، پھر یہاں سے درس نظامی کی تکمیل فرمائی۔ اس مدرسے میں جن اساتذہ سے آپ نے اکتساب علم و فن کیا، ان میں مولانا سید محمد انور علیہ رحمت رضوان، حضرت مولانا محمد امین کمیل پوری، حضرت مولانا محمد منور، حضرت مولانا مفتی محمد حسین نعیمی علیہ رحمت رضوان اور شیخ الحدیث حضرت علامہ سید احمد محتمم مدرسہ حزب الاحناف زیادہ معروف ہیں۔ اسی دوران آپ نے حضرت مولانا حکیم نور احمد رحمہ اللہ علیہ سے طب کی تعلیم بھی حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ کچھ عرصہ مدرسہ حزب الاحناف ہی میں رہے اور 1949 میں آپ رشتے ازواج میں منسلک ہوئے۔ شیخ الحدیث کی وساطت سے آپ ساہیوال ضلع سرگودا کے قصبہ لکھی وال میں ایک مدرسے میں مدرس کے طور پر خدمت انجام دینے لگے۔ اس مدرسے کے حالات درست نہ ہونے کے باعث آپ کچھ عرصہ برٹن ضلع شیخو پورہ میں بطور خطیب کے فرائض انجام بھی دیتے رہے۔ اسی دوران 1953 میں آپ سجادہ نشین مکان شریف حضرت پیر سید محفوظ حسین شاہ کے فرمان کے مطابق خانقاہ مکان شریف کے مدرسہ مدرسۃ القیوم سانگلہ ہل ضلع شیخوپور ضلع ننکانہ میں بطور مدرس مقرر ہوئے۔ 8 دسمبر 1960 کو آپ کے والد گرامی کا انتقال ہوا۔ مدرسۃ القیوم میں آپ نے 1965 تک تدریسی سرگرمیاں انجام دیتے رہے۔ تدریس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہاں محکمہ اوقاف کی طرف سے اس خانقاہ کی جامعہ مسجد میں بطور خطیب ذمہ داری بھی عطا فرماتے رہے۔ 1965 میں محکمہ اوقاف کی طرف سے آپ کا تبادلہ شاہکوٹ اور پھر مریدکے کی طرف ہو گیا۔ یہ تبادلہ دیکھ کر آپ نے کہہ کر اوقاف کی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ ایک عالم دین کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ محض ایک تنخواہ کی خاطر ایک مسجد سے دوسری مسجد میں جائے۔ 21 جون 1968 سے لے کر 19 اپریل 2004 تک جامعہ مسجد نور غوثیہ سانگلہ ہل میں خطابت کے
فرائض انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد مرکزی رضوی جامع مسجد سانگلہ ہل میں اعزازی خطیب کے طور پر آپ مقرر ہوئے۔ آپ کی والدہ کے انتقال کے بعد آپ نے بھلیر چک نمبر 119 سے سانگلہ ہل رہائش منتقل کی اور اسی سال جامعہ صدیقیہ کے نام سے سانگلہ ہل میں ایک مدرسے کا بنیاد رکھی اور اس مدرسے میں خود ہی بچوں کو دین کی تعلیم دیتے رہے اور یہ سلسلہ تا حیات جاری رہا۔ مدرسۃ القیوم میں آپ نے تقریباً 12 سال اکیلے تدریسی فرائض انجام دیے۔ اس دوران جن طلباء نے آپ سے درس نظامی کی تکمیل کی ان میں صاحبزادہ سید حسام القیوم، مولانا عبدالرؤوف، مولانا عبدالرشید، مولانا غلام رسول فقیر سلطانی شیخوپورہ، حضرت قاری محمد یوسف سیالوی وغیرہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ سلسلے طریقت اور مشرب کے لحاظ سے آپ نقشبندی مجددی تھے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ علیہ سے خصوصی محبت رکھتے تھے۔ حضرت شیخ المشائخ پیر سید محمد فیض احمد قندہاری علیہ رحمت رضوان سے آپ نے اس سلسلے کا روحانی فیض حاصل کیا۔ ان کے علاوہ آپ کو شیخ الحدیث حضرت احمد شاہ لاہوری علیہ رحمت رضوان اور حضرت پیر سید محفوظ حسین شاہ صاحب سجادہ نشین مکان شریف سے بھی سلسلے بیعت کی اجرا کی اجازت حاصل تھی۔ آپ نے تمام زندگی اسی سلسلے کی ترویج و اشاعت میں صرف کی۔ 1971 میں جب جمعیت علماء پاکستان قائم ہوئی تو آپ کو ضلع شیخوپورہ کا صدر مقرر کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے آپ نے ضلع شیخوپورہ میں بہت سے اجتماعات کا انعقاد کیا اور حضرت مولانا شاہ احمد نورانی علیہ رحمت رضوان کے ساتھ کئی دورے کیے۔ 1974 میں جب قادیانیوں کے حوالے سے غیر مسلم قرار دینے کے حوالے سے جب تحریک چلی تو آپ نے اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تو آپ نے نہ صرف ختم نبوت کے موضوع پر سانگلہ ہل میں بہت سے خطبات دیے بلکہ ضلع شیخوپورہ میں اس تحریک کو جلا بخشنے میں اہم اور نمایاں رول ادا کیا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو 2 مرتبہ 1982 اور 1995 میں حج کی اور 2 مرتبہ عمرہ کی سعادت نصیب فرمائی۔ حج کے علاوہ آپ نے 1 مرتبہ زمانے طالب علمی میں اور 2 بار اپنی عملی زندگی میں حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ رحمت رضوان کے دربار عالیہ پر حاضری کا شرف حاصل کیا۔ آپ کا وصال 8 جنوری 2011 کو ہوا اور آپ کا مزار شریف سانگلہ ہل میں۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور پر رحمت انور کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔